کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، کہ کس طرح وہ لوگ مسلمانوں کو اور اپنے زمانے کے جو مشرک تھے ان لوگوں کو یہودی کیسا بے وقوف بناتے تھے، بلکہ خود اپنے لوگوں کو بھی بے وقوف بناتے تھے۔ پڑھے لکھے جو ان میں کے یہود تھے، پڑھے لکھے جو ان میں کے نصارہ تھے، وہ ان پڑھ یہود اور نصارہ کو کتاب میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے بول کے کیسا کیسا دھوکہ دیتے تھے۔ میرے خیال میں اسی وقت اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جو نصارہ کی تردید میں ہے، ان کتابوں کے بارے میں بھی میں غالباً تذکرہ کیا تھا۔ تو بولنا یہ ہے کہ باطل ہر سیکنڈ اسلام کو، اسلام کی اصل روحانیت کو، اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ اسلام کی صحیح شکل پیش کرنا، اس کی شکل کو بچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے ہم بچائیں گے، اسلام کی اصل شکل دنیا کو بتائیں گے۔ کیسا بتا سکتے ہیں؟ جانیں گے تو نہ بتائیں گے، پہلے سیکھنا پڑے گا تب سکھا سکتے ہیں۔ تو اب آگے کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ، بلکہ میں ایک پس منظر بول دیتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ اس آیت کو سمجھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بہت بڑے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے آنے والی آیت اصل میں مدینہ منورہ کے یہودی اور نجران کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، اتری یہ آیت۔ مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں وہ اور نجران کے جو نصارہ ہیں، یہ سب کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، آ کر سوال کرنے لگے ایک مرتبہ کہ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی ہی پرستش کریں جیسے نصارہ مسیح کی کرتے ہیں؟ یہ سوال وہ لوگ بھی کریں، نصارہ بھی کریں۔ یسوع مسیح کو ہمیں کیسا پوجتے کہ ویسا تم نہ پوجنا بول کو چاہتے کیا محمد کر کو؟ نصارہ بھی پوچھے۔ یہودی کیسا پوچھیں؟ ایسا الٹا پوچھے کہ محمد تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایسی پرستش کی جائے، پوجا، عبادت کی جائے جیسا نصارہ کرسچن حضرت مسیح کی کرتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا، حدیث کی کتابوں میں ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے جو نکلا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میں قاصد ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں تمام مخلوق کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے اس بات سے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ میری پرستش کرو، مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ ہمارے نبی بھی بولے نہیں، کوئی صحابی بھی بولے نہیں، کوئی تابعی، تبع تابعی، اولیاء کون بھی بولے نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، بلکہ ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر، پورے ایشیا کے اندر ہے، ہندوستان میں خاص طور پر بڑے بڑے نامور جتنے بھی درگاہ ہیں، سب جگہوں کے اندر یہی تو شرک ہو رہا ہے۔ خبر کے اندر رہنے والے اگر وہ صحیح ولی ہیں تو وہ ولی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ان کے دربار میں پہنچ کر، ان کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کے جیسا ان کی تعریف کرے، اللہ کے جیسا ان کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، اللہ کے پاس مانگنے کی چیزیں ان کے پاس مانگے، بچہ دے دو، نوکری دے دو، یہ کرا دو، وہ کرا دو، بلکہ اندر سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اندر سے وہ کڑتے ہیں۔ قبر میں ولی سارے کے سارے، اولیاء سارے کے سارے احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے،
وہ اچھی خوشی کی حالت میں رہتے، لیکن جب کوئی عورت، جب کوئی مرد وہ خبر میں کھڑے ہو کر جب ایسی سب باتیں کرتے ہیں نا، شرکی یا اللہ کو کرنے کا کام وہ بزرگ کو کرنے لگے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے قبر کے اندر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بولے نہیں کہ میری عبادت کرو، اگر ذرہ اشارہ کر ڈالتے تو جان دینے کے واسطے تیار تھے۔ سو صحابہ عبادت کرنا تو دور کی بات، آرام سے عبادت کر لیتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے توحید کا جو سبق صحابہ کو سمجھائے تھے، سکھائے تھے، وہ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ بولے اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا میں حکم دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کرنا ماں؟ اللہ کے نبی کرنے کیا بولے، اللہ کیا کرنے کے لیے بولے، وہی بات میں آپ کو سناتا ہوں، وہ میرے لیے بھی حکم ہے۔ سو ولیکن کونوا ربانیین، ربانی رب والے، مسلمانوں کو بولتے نہیں کیا، رمضانی مسلمان بنو نہ کو، ربانی مسلمان بنو، رب کے لیے، رب کو ڈرنے والا، رب کی عبادت کرنے والا، رب کی بات ماننے والا، ربانی بنو۔ خاص طور پر ہم جیسے علماء مفتیان کے لیے بھی، اور آپ جیسے جو دین کا علم حاصل کر کے سب کو پہنچانے کی جو فکر رکھنے والے معلمات، آپ جیسے ٹیچرز ہیں نا، ہم لوگوں کے لیے خاص بات ہے۔ یہاں پر کام کیا ہے نبی کا، وہ بولا گیا، وہی کام تمہیں میں بھی کرنا ہے۔ اسے کسی گورنمنٹ، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ایک آدمی کو ایک ذمہ دار بنا کر، ایک قاصد بنا کر بھیجا گیا، بولو نا یہاں سے انڈیا سے ادر کنٹری کو بھیجے، فارین کنٹری کو بھیجے، جا کو ہماری پالیسی سمجھاؤ بول کو۔ ایک آدمی کو ریپرزنٹیٹیو بنا کر، ایک قاصد بنا کر، ایک نمونہ بنا کر ہمیں یہاں سے اسے بھیجتے ہیں، کہ تو دو چیزاں وہاں ضروری۔ نمبر ایک کیا دیکھیں گے بولے تو ہماری پالیسی کوئی نہ برابر سمجھ کو ہے کیا، سمجھ کو فرائض برابر انجام دے سکتا کہ نہیں کی، ڈیوٹی برابر کر سکتا کہ نہیں کی، نمبر ایک یہ دیکھیں گے۔ نمبر دو، انہیں جا کر باہر جا کو حکومت کا یہ آرڈر ہے، حکومت کا یہ حکم ہے کر کو جو لوگوں کو سمجھائے گا نا، ایسا سمجھائے گا کہ لوگ سارے کے سارے حکومت کے فرما بردار رہنا، نافرمان ہو جانا نہیں، حکومت سے ان کا کنیکشن لوگوں کا کٹ جانا نہیں، ایسا جا کو زبردست سمجھانا بادشاہ کا حکم یہ ہے، گورنمنٹ کا آرڈر یہ ہے، ایسا سمجھانا کہ لوگ گورنمنٹ کے فرما بردار من کو رہنا، ویسا سمجھانے کا ٹیلنٹ ہے کہ نہیں کی کر کچھ نہ دیکھیں گے۔ یہی دو باتیں اللہ کسی بھی نبی کو بنانے کے وقت میں، نبی کو نبی بنانے کے وقت میں یہی دیکھتے، اور یہ دو ٹیلنٹ، دو صلاحیتیں تو ہر نبی کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا اللہ کے پاس سے ایک نبی آئے اور آ کر وہ بولنے لگے بیچ میں اپنا فائدہ اٹھانے کے واسطے، جی پورے لوگ میری عبادت کرو کر کو، ایسا کہاں سے ہو سکتا؟ وہ نبی کے اندر اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے کی صلاحیت ہے، دیکھ کچھ اللہ بھیجے اسے۔ سفیر بنانے کے اندر یہ خیال کرتے بولے تو نبی بنانے میں کئی کو نہیں کریں گے، وہ بھی حکومت کو کیا معلوم کون کیسا دھوکہ دیں گا بول کے، لیکن اللہ تو علام الغیوب نا، غیب کو جاننے والا، کون وفادار کون کیسا بول کے، تو ویسے ہی بندوں کو اللہ رسول نبی بنائے ہیں۔ سوچ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کی کسی کی بھی عبادت نہیں، محمد کی بھی نہیں، حضرت موسیٰ کی بھی نہیں، حضرت عیسیٰ کی بھی نہیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت آدم علیہ السلام کسی بھی نبی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کس کی بھی نہیں۔ تو نصارہ جو بولتے تھے، نصارہ جو کرتے تھے اپنے عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں ان کو خدا کا بیٹا بنا کو، ان کی بھی تردید، ان کا بھی جواب نہیں کرنا ایسا بول کے۔ یہود، رہبان انہوں جو آپ کو حضور کے پاس پوچھے نہیں محمد تمہاری عبادت کرنا کر کو، تمہیں لوگ ہم پورے تمہاری عبادت کرنا کر کو چاہتے کیا کر کو پوچھے نا، اس کا بھی جواب آ گیا نہیں ہے بول کے۔ مسلمان صحابہ میں سے بعض، ایک مرتبہ کا واقعہ، حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم جب فارس کو، روم کو، دوسرے ملکوں کو جاتے ہیں، کنٹریز کو جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کنٹری کے لوگ، سٹیزن اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے، آداب بجا لاتے، سجدہ کر کو ادب دکھاتے بادشاہ کے سامنے۔ یا رسول اللہ وہ تمام بادشاہوں سے بڑھ کو تمہیں نہ، ہمیں چاہتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ کر کو ہمیں بولتے نا آپ کو، ویسا وہ ادب سجدہ کر کو تمہارے سامنے ادب دکھانا بول کے ہمیں چاہتے بول کے۔ ان مسلمانوں کو بھی جواب ہے اس آیت میں، ہرگز یہ پرستش اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ ترجمہ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور شریعت اور نبوت دے، ثم یقول للناس،
پھر وہ انسانوں سے کہے کہ کونو عباد لی من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. لیکن وہ تو کہے گا کہ کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، تم ربانی بن جاؤ رب کے، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود پڑھتے ہو. میں اسی واسطے بولیا مت تمہارے واسطے میرے واسطے ہے بول کے، تمہیں میں دین کی کتنی ساری چیزیں جانتے ہیں، ہمیں پڑھتے سو ہمیں صبح شام بول کے اس مدرسے کو آتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھتے، کتنی حدیثیں سنتے، کتنی دعائیں سنتے، کتنے بیانات سنتے ہمیں، تو ہمیں پڑھنے سیکھنے والے ہمارے لیے اسپیشلی یہ حکم. ایک داعیہ کو ہمیشہ یہ خیال رہنا کہ میں جو کچھ بھی دعوت کا کام کرتا ہوں یہ مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے، میرے سے جوڑنے کے واسطے نہیں. میں مخدوم بن کو بیٹھ جانا، سب بھی میرا ادب کرنا، میں میرے واسطے کبھی بھی یہ کام کر لکھ نہیں ہوں، یہ ذہن میں رہنا ہر سیکنڈ، ہر عالم کو، ہر امام کو، ہر ایک کو یہ ذہن میں رہنا. اور سکھانا کیسا بولے تو ربانیین کر کو بولا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بولے ربانی کا تو کون، ربانی کا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا کو اس کے بعد بڑی بڑی چیزیں سکھاتے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا نہ صحابہ کو سکھائے سو، تو تمہیں میں بھی ویسا کرنا. آتے ہی کون تو بھی آ کو بیٹھے فرسٹ مدرسے میں مجلس میں آ کو بیٹھے، ان کو بڑی مشکل چیزیں بول ڈالے، نماز کی حکمت یہ، نماز کے اسرار رموز یہ دعائیں اتنی ہیں، اتنا یاد کرو، یہ 50 دعا یاد کر لگا کو سناؤ سب کو، ایسا بڑی چیز اٹھاتے ہی دے ڈالے بولے تو گھبرا جائیں گے. دین کی تعلیمات مشکل سکا ہے بول کے سمجھ جائیں گے. تو ہمیشہ علماء کو نصیحت کی جاتی اس آیت سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرو سکھانا. پہلے وضو، نماز، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سکھاتے اس کے بعد بڑی چیزیں. اچھائی سکھانا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ سب کام کیسا کرنا ہے؟ تکبر کے بغیر کرنا ہے. یہ ہے عظیم لوگوں کی علامت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو بھی ان بڑے لوگوں میں، ان عظیم ہستیوں میں شامل فرمائے، آمین. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، دیکھو آج ہی آپ ارادہ کر لینا کہ میں بما کنتم تعلمون الکتاب کر کو ہے نا، میں یہاں کو سیکھتوں نا، میں مدرسے میں کتنی چیزیں سیکھتوں میں جانتوں میں، تو میرے اوپر فرض ہے کر کو حضرت بولے نا آیت کی تفسیر میں کہ میں سکھانا ہے. چلو میں اپنے گھر میں رہنے والی جو خواتین ہیں ان سے شروع کرتا ہوں، اپنے گھر میں رہنے والی کام والی ہے مسلمان ہے تو اس سے شروع کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اسے وضو کے فرائض سکھاتا ہوں، انہیں برابر وہ کر کو دکھاتی کیا بول کے پریکٹیکل دیکھتا ہوں. پھر اس کے بعد نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، ایسی چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں میں سکھانا شروع کروں گی بول کے ارادہ کر لو. اور جتنے مسائل تمہیں جانتے ان مسائل کے بارے میں اس کو لکھ کر رکھ لو، یاد ہے کیا بول کے چیک کر لو، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں کیا بول کے دیکھ لو. یہ سب اس آیت سے ملنے والے میسج. بات بولے تو لمبی جاتی رہے گی. اب آگے کی آیت دیکھیں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْوَوْچ مضمونچ ہے اس لیے آپ دیکھتے جا سکتے ہیں. اور وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. کون ایسا بول سکتے؟ بولو فرشتے چ رب ان کی عبادت کرو، نبیان چ رب ان کی عبادت کرو، ایسا کبھی بھی نہیں بول سکتے. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ تو مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی کفر کرے گا بھی نہیں، کفر کا حکم بھی نہیں دے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، وہ وعدہ آپ کو معلوم ہوگا ہر نبی سے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ایک وعدہ لے کو ہیں اللہ، جو عہد الستو، جب انسانوں میں سے کسی کو بھی اللہ جسم کے ذریعے سے ابھی پیدا نہیں کرے، روحوں کو پیدا کر ڈالے تھے عالم ارواح میں، تبھی اللہ ایک وعدہ لے لیے تھے نہیں. اور ایک وعدہ اللہ ہر نبی سے لیے، سو وعدہ وہ وعدہ یہاں پر آ کر ہے. ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا ہے کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئیں گے تمہیں جو مشن لے کر آئیں وہی مشن ان کا بھی ہے، انہوں بھی وہی باتیں بولتے ہیں. تو ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کو صحیح ماننا، ان کا سپورٹ کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اتنا نہیں، تمہیں تمہاری امت کو بھی بولنا، میرے بعد آنے والے یہ پیغام کو لے کر آنے والے کون نبی آئے تو بھی ان کو ماننا، ان کے اوپر ایمان لانا، سپورٹ کرنا، تائید کرنا. ایسا بول کو ہر نبی کو اللہ بول کو ہیں. آپ ذرا سوچ کو دیکھو، تمام نبیوں کو تمہارے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا فرض ہے کر کو بولے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصل میں وعدہ لیا گیا ہے سو سارے کے سارے نبیوں سے، سبھی نبیوں سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین نا،
ان پر ایمان لانے کا وعدہ پورے نبیوں سے لیا گیا، نبیوں سے لیا گیا بولے تو ان کی امتیوں سے بدر جولا ہے۔ صوب نبی اپنی امت کو یہ وعدہ یاد دلا کو سمجھا کو تاکید کر کو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول بول کے جو آتا ہے، جاءکم رسول، رسول سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی مراد ہے۔ قرآن نے بتایا، بلکہ آپ سب جانتے بھی ہیں نا، عالم ارواح کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے پیدا کیا گیا سو ہمارے نبی کو۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اسی وقت نبی بنا دیا گیا جب ابھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے بیچ میں ہیں، ابھی ان کو بنایا بھی نہیں گیا ہے پورا، اسی وقت مجھے نبی بنا دیا گیا۔ تو ہمارے نبی اس حساب سے دیکھے تو اول النبیین، سب سے پہلے نبی۔ لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ عالم شہادت ہے نہیں، ہمیں دیکھتے سو عالم، اس عالم کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے سو ہمارے نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل، معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرے نا، وہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ معلوم ہو گیا نہیں۔ تو ہر نبی کو یہی حکم تھا، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اس بات کو بیان کیا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں زندہ رہتے تو میری اتباع، میرے فالو کرنے، مجھ پر ایمان لا کر میرے قرآن کو ماننے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں۔ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ہمارے نبی نے صاف فرمایا وہ آ کر جو عمل کریں گے بائبل کے، انجیل کے حساب سے نہیں، ان کی شریعت کے حساب سے نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کر کچھ عمل بھی کریں گے، قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ مضمون مجھے آپ کو سمجھانا تھا، بہت شارٹ میں سمجھا بھی دیا ہوں میں۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب کہ اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو سچا بتلانے والا ہو اس کو جو تمہارے پاس ہے، کیا کر کو وعدہ لیا سو اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے، اس کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیسا تاکید کے ساتھ، کس قدر پکا وعدہ اللہ لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اور اس پر میرا عہد تم نے قبول کیا۔ قالوا اقررنا، انبیاء نے کہا، یعنی سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ وعدہ کرے ہیں، کیا کر کے، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو خیر مضمون تو میں سمجھا دیا، میسج کے طور پر، سبق کے طور پر ایک بات یاد رکھ لینا، دین کے نصرت کے تعلق سے جو بھی کام ہو، جیسا بھی کام ہو، دین کی مدد جس میں ہوتی ہو، وہ چاہے مکتب چلانا ہو، مدرسہ چلانا ہو، مدرسہ پڑھنے والے یا مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ان کی کتاب کا، ان کی چیزوں کا انتظام کرنا ہو، کسی بھی اعتبار سے دین کی نصرت کے جس لائن کا بھی کام ہو اس میں حصہ لینے کی، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا حصہ لینے کی کوشش کرنا۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد بہت سختی کے ساتھ کہا گیا ہے، اتنا بول کر بھی اگر کوئی پھر جاتے ہیں اس سے، اتنا بول کر بھی اس سے اگر کوئی پھر جاتے ہیں تو پھر تو وہ کیا بولتے ہیں، وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوں گے۔ فمن تولی بعد ذلک، پھر اس کے بعد جو روگردانی کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کیا پوچھتے ہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کون بھی تو عبادت کے لائق نہیں۔ اتنا سب سمجھا کو، بات آنے کے بعد سامنے، حق بات کیا کر کو سامنے آنے کے باوجود بھی انکار کرتے، کیا انکار کرنے ہمت ہے کیا، کئی کو انکار کرتے۔ دیکھو یہود و نصارہ کا جھگڑا دیکھ لو نا آپ، یہود بولتے ہمیں دین ابراہیم، ملت ابراہیمی میں ہمیں چھین سو بول کے، نصارہ بولتے ہمیں ملت ابراہیمی میں ہیں سو بول کے، اللہ بولتے ہیں دونوں کے دونوں ملت ابراہیمی میں نہیں۔ ایک مرتبہ کیا واقعہ پیش آیا، یہ دونوں کے دونوں
ان کا بھی ایک گروپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کو ہے. تب دونوں کے دونوں بولتے محمد تمہیں جج بن کو فیصلہ کرو. ہمیں بولتے یہود بھی نصارہ بھی یہ جھگڑا بولتے ہمیں ملت ابراہیمی میں ہمیں ہی بولتے یہ لوگ انہوں ہی بولتے تمہیں فیصلہ کرو محمد کون ہی انسو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف اس مقدمے کا فیصلہ کر کے بولے تمہیں دونوں میں سے کون بھی ملت ابراہیمی میں نہیں ہے. بہت ناراض ہو گئے وہ لوگ, غصے میں آ گئے. کہا محمد تمہارا فیصلہ کیا ایسا ہے, ہمیں تمہارے فیصلے کو مانتے نہیں, ہمیں تمہارے فیصلے کو بھی مانتے نہیں, تمہارا مذہب جو اسلام ہے نا اسے بھی ہمیں پسند نہیں کرتے کر کو صاف بول دیے. اللہ بولتے ارے تمہیں کیا ارے ماننا نہیں ماننا, تمہیں پسند کرتے نہیں کرتے, چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی اللہ کو ماننا بنایا سو اللہ, تمہیں 1000 بار نہیں مان تم بولے تو کیا ہوتا. دن کے 12 بجے 1 بجے سورج طلوع ہو کو آسمان میں چمکتا ہے, میں آنکھ بند کر لو کو نہیں بھائی سورج طلوع ہو کو ہے کر کو میں نہیں مانتا کا, تو نہیں ماننے سے کیا سورج نہیں کر کو ہو جاتا کیا. تو اللہ بولتے ہیں یہ پوری کائنات یونیورس, اس پوری کائنات عالم کا ذرہ ذرہ خدا کے تابع, خدا کے فرما بردار. انسان تو انسان نہیں سو دوسری چیزیں جو عقل نہیں سو ہیں وہ بھی اللہ کی فرما برداری کرتے تھے, یا تو خوشی یا تو زبردستی. فرشتے ہیں خوشی اللہ کی عبادت کرتے. باقی عالم کے کائنات کی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے بولے تمہیں درخت ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, چاہے نہ چاہے ان کی طبیعت میں وہ آپشن پسند کر کو عبادت کرنے کا نہیں ہے, آٹومیٹک وہ عبادت کریں گے. ہمیں بٹن آن کرے بولے تو فین چلنا, فین کے پاس مرضی نہیں ہے نا, ہمیں چاہے تو چلے جا نہیں تو نہیں کر کو. ویسا نہیں, کائنات کا پورا نظام پورا سسٹم والشمس تجری لمستقر لہا, وہ پورا کا پورا سورج رندے چاند رندے پورا آٹومیٹک جیسا اللہ بول کو رکھیں ویسا چلنا, کیا بھی آپشن نہیں کر رہا. اللہ کی کائنات میں کوئی سی بھی تبدیلی چینجز اللہ کی مشیت اور پسند کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی. ایک مثال آپ یہ بھی سمجھو, انسان جن چیزوں کا انسان کو مکلف بنایا گیا, نماز پڑھنا نہیں پڑھنا, سچ بولنا جھوٹ بولنا, ان سب چیزوں میں انسان خوشی عمل کرتا. ذرا چیزیں ہیں وہ انسان کا جوان ہونا, بوڑھا ہونا, بیمار ہونا کر کو کتنی چیزیں ہیں, یہ سب امور تکوینیہ. اس میں زبردستی چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی اللہ کا ایسا ڈیسائیڈ کر کو رکھیں گے ویسا ہونے جاتا ہے. یہ میں مضمون سمجھایا نا, میں یہ ذہن میں رکھو, اسے دیکھو آگے کی آیت کو. افغیر دین اللہ یبغون, کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ کو یہ لوگ چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, حالانکہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں, خوشی سے اور زبردستی سے. کیسا کہ خوشی سے یا تو زبردستی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. جب یہاں نہیں مانے تو بھی آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے بولے تو پھر وہاں جا کو اللہ کے سامنے جواب دینا کھڑے ہونا چاہیے. یا مان لیے تو بچ گئے, یا نہیں مانے تو وہاں جا کو پھر ریپیری چاہیے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم, یہ بہت آسان آیت, الف لام میم کے آخر صفحے میں بھی چونکہ یہ آیت آئی تھی وہاں بہت تفصیل سمجھایا ہوں میں اس کو, تو وہی بات دوبارہ ترجمے سے اکثر بات سمجھ میں آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پورے عالم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ دین اسلام ہی حق ہے, دین اسلام کی حقیقت کیا ہے, اس کا اعلان کر دیا گیا. ہمیں کیا کرتے سو معلوم تمہیں, میں سب ایمان لاتے سو کس پر, سارے نبیوں پر, خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں ویسا نہیں نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کا تو سارے نبیوں رسولوں پر ایمان, سارے نبیوں رسولوں پر ایک ہی نہیں. ان کو اللہ کیا کیا دیے کہ آسمانی کتاب ہے, تورات زبور انجیل صحف ابراہیم صحف موسیٰ, یا اس کے علاوہ ان کو دی گئی سو شریعت ہو, ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. سو تمہیں میں اہل کتاب کے جیسا نہیں, یہود نصارہ کے جیسا نہیں. یہود حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں, تورات کو مانتا ہوں بولتے, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کو نہیں مانتے. نصارہ ہمیں انجیل کو مانتے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے, لیکن موسیٰ کو تورات کو نہیں مانتا ہوں بولتے. اللہ کی دی ہوئی پوری شریعت پورے احکام ایک کو مان کو ایک کو نہیں ماننے کا کرنے کا کفرش نہ, وہ ویسا نہیں. دیکھو ہمارے پاس اسی کو اللہ بولتے ہیں قل, آپ فرما دیجئے آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل علینا, اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم, اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر اتارا گیا, وما اوتیا, اور اس پر جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا,
اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، جدا نہیں کرتے، ان کو مانتے ان کو نہیں مانتے، ان کی کتاب مانتے ان کی شریعت کو نہیں مانتے، ویسا نہیں ہمیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے تابع دار ہیں، اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون، اسلام کا معنی چوچنا، میں بولے تو لمبی بات ہو جائیں گے، اسلام کا معنی چوچنا، سرنڈر ہو جانا، فرما برداری کرنا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیے، بولو نا، اللہ بول دیے صاف، ان الدین عند اللہ الاسلام کر کچھ، اسلام کے علاوہ کون سا بھی مذہب کرنے کا معتبرش نہیں ہے۔ میں یہ مذہب کو فالو کرتا ہوں، جین مذہب کو، بدھ مذہب کو، عیسائیت کو، نصرانیت کو، ہندوازم کو، کون سے ازم کو بھی، کون سے مذہب کو بھی فالو کرنے والا، وہ مذہب اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ اللہ کے پاس پوری دنیا میں ہے سو مذہبوں میں سے قبول ہے سو مذہب کر کو بولے تو اسلام ایک ہی۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، مضمونہ لکھتوں، کہانیاں لکھتوں، یہ لکھتوں وہ لکھتوں بول کو لکھتے، وہ لکھتے لکھتے کیا کرتے، اسکول کے سلیبس کے اندر بھی کئی سارے ایسے مسلمان آتھرس ایسے ہیں جو لکھتے نا، کیا کرتے بولے تو لکھتے 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 ایسا بتا ڈالتے پورا مذہب برابر پورے سب صحیح، مندر میں بھی اللہ ہے، چرچ میں بھی اللہ ہے، سب جگہ وہ اسے کوسے نام سے بلائے تو کیا کر کو، ایسا پورا مذہب یہ کچھ، پورا مذہب صحیح کر کو بنا کو چھوڑ ڈالتے۔ وہ نہیں ماں، وہ تمہارے ذہن میں رکھ لو، تمہیں نہیں، اصل دین صرف دین اسلام ہے، جس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس اسلام کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ایک تفسیر میں اس واسطے ایک مثال دیکھو لکھے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں۔ اب دیکھو ہمارے پاس 1000 کی نوٹاں بند ہوگی نہیں، 1000 کی نوٹاں نہیں چلتے، وہ بھی نوٹش نہ تھے سو، وہ بھی پیسے، وہ بھی زبردست ویلیو۔ اب 500 بڑی نوٹ انڈیا کی، لیکن ایک زمانے میں 1000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ بھی آئی، آج آپ کو ہمیں سب پریشان ہو گیا، رہے کیا رہے، بلکہ تمہیں پریشان نہیں ہو کریں گے، گلابی رنگ تم نے پسند آ کو رنگا، پنک کلر ایسا زبردست ہے نا بول کو، تو 1000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ کر کو ہائیسٹ بڑے بڑے نوٹاں آئے، لیکن اب نہیں چلتے نا وہ۔ ویسا سمجھو اس زمانے میں وہ شریعت تھی، لیکن اسلام آ جانے کے بعد اب کون سی شریعت بھی معتبر نہیں، کون سا مذہب بھی صحیح نہیں، اب صرف اور صرف اسلام کا مذہب ہی صحیح۔ اسی کو اللہ بولتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي، دیکھو ترجمہ دیکھو، اور جو اسلام کے علاوہ کو دین کے طور پر طلب کرے گا، مذہب بنائے گا، دین مذہب بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں نقصان، دنیا میں انہوں بولے کر کو مان لو کو پورا مذہب یمدم سمدم کہتے ہیں، پورا مذہب یہ کچھ کہتے ہیں، حضرت کوسا کیا نام بولے تو بھی اللہ کو پکارے سکاج کہتے ہیں، ایشور تو بھی بول لو، بھگوان تو بھی بول لو، یسوع کر کو تو بھی بول لو، نعوذ باللہ، ویسا سب نہیں ہے ماں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، یہاں اللہ بولتے ہیں کہ اہل کتاب، یہ یہودی نصارہ، ان لوگوں کو کتاب میں لکھو ہے نا، محمد کون، اسلام کیا، قرآن کیا کر کو آلریڈی پورا سمبل، پوری نشانیاں، علامتیں پورا دیکھ کو ان کو اچھا یقین ہو گیا، یقین ہو جا کو بھی نہیں مانتے نا یہ لوگ۔ یہود نصارہ کے بارے میں کئی بار بولیا ہوں نہیں تم نا، اکیلے اپنی جو مجلسیں رہتے نہیں، پرسنل نجی مجلس، پرائیویٹ ان کی مجلس ہیں، وہاں انہوں بولتے ہاؤ محمد کریکٹ، ہماری کتابوں میں آخری نبی آئے گا کر کو ہے نا، وہ محمد بھائی وہ اچھا پوری علامت ہیں دیکھو ان کے اندر اگر، یا تو ان کا دل مانتا، منہ کھول کو بولے نہیں تو بھی دل سے پورا یقین تھا، پھر بھی ماننے سب کے سامنے مان کو مسلمان ہو جانے سے کیا رکاوٹ تھی ان کے پاس، تو اونلی ون، کیا دنیا حب جاہ، ہٹ درمی، ضد، عناد، کئی کو انہوں بڑے ہو جائیں گے ہمیں چھوٹے ہو جائیں گے نا، نکو ہمیج بڑے رہنا، یہ تو اللہ بولتے ہیں کہ یہ تو اصل میں مرتد ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، حق بات سمجھ میں آ کو بھی نہیں مانتے کا مطلب بے وقوف لوگ ہیں یہ۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہیدو، اور شہادت دینے کے بعد، ان الرسول حق، شہادت دینے کے بعد کہ یہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن معجزات بھی آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، اللہ یہاں اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ ان کی سزا کیا معلوم، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ کس کس کی لعنت؟ اللہ کی بھی لعنت ان کے اوپر، فرشتوں کی بھی لعنت ان کے اوپر، سارے لوگوں کی بھی لعنت ان کے اوپر، خود ان لوگوں کی لعنت بھی ان کے اوپر ہوتی۔ وہ کیسا حضرت ہو، وہ کیسا ہوں گی؟ کافرہ خود اپنے اوپر لعنت کر لیتے، مشرکہ خود اپنے اوپر لعنت کر لیتے، کیسا معلوم؟
انہوں کیا بولتے ہیں؟ کون جھوٹے ہیں کہ ان پر لعنت ہو کر کو، خود انہوں نہ جھوٹ بولتے ہیں. کون ظالم ہے کہ اس پر لعنت ہو اللہ کی کر کو بولتے، خود یہ لوگ انچ ظالم ظلم کرتے ہیں، سو جھوٹ بولتے ہیں. سو کون غلط مذہب پر ہیں کہ ان پر لعنت ہو، تو خود اپنے اوپر لعنت کر لیے ہیں. سو انہوں خود اپنے اوپر لعنت کی بد دعا کر لیتے ہیں، لعنت بھیج لیتے ہیں. قرآن کے اندر ہے نہیں وَيَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کفار قیامت میں بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. اس کا مطلب یہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو کر کو بولیں گے ان لگا ظالم رہیں گے، تو اپنے اوپر لعنت کر لیتے ہیں. لعنت کا معنی کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ اکبر، بہت خطرناک چیز میں وہ لعنت. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. یہ لعنت میں کب رہیں گے وہ لوگ، کب تک رہیں گے، کیسا رہیں گے، اس کے بارے میں آگے ہے. بلکہ کتابوں میں لکھ کر ہے ایک انصاری صحابی ہے نا، انہوں کیا ہو گئے، مسلمان تھے. سو ایک مدت تک مسلمان رہنے کے بعد مرتد ہو گئے. ذرا دنج گزریا، اللہ ان کے حق میں ہدایت لکھو تھا، تو ان کا دل بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا. ارے کیا رہے، میں مسلمان تھا سو مرتد ہو گیا نا میں بول کے بہت پریشان ہو گئے. حضور کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں نا میں کر، اپنے رشتہ داروں ان کو بھیجے حضور کے پاس، جاؤ تمہیں میرے خاندان والے جاؤ کو حضور کنے پوچھ لگاؤ، ایسا میں مرتد بن گیا، اب واپس میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کریں گے کیا، میں دوبارہ اسلام لائے تو میرا اسلام ایکسیپٹیبل کیا، قبول کیا میرا اسلام، ذرا پوچھ لگاؤ. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بھیجے کہ ہاں انہوں جو پریشان شرمندہ جو ہے نا ان کو جا کو بولو، گھر والے جا کو بولے ایسا ایسا حضور بولے قبول ہے کہتے تمہاری توبہ، تمہیں مسلمان ہو جائے گا. اچھا ویسا کیا بول کے انہوں خوش ہو جا کو فوراً اسلام قبول کر لیے. اسی ٹائم یہ آیت نازل ہوئی تھی جو آگے کی آیت میں ہے کہ اس سے پہلے جو مرتد لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، سزا میں رہیں گے، لعنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں ملے گی، کسی بھی قسم کی آخرت میں مہلت نہیں. جاؤ اب ایک جا کو 10 سال جا کو دنیا میں برابر پورا سدھار دلکاؤ، وہ مہلت بھی نہیں. خیر عذاب میں کیا تو بھی ذرا لائٹ کر ڈالیں گے کہ اللہ 100% میں ہے سو ذرا کم کر کو عذاب ٹیمپریچر کم کر کو 50 کریں گے کیا، ہرگز نہیں، وہ جو بولتے ہیں. لیکن بچیں گے کون؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. یہی وہ واقعہ جو میں بولا، دیکھو مرتد ہو گئے لیکن واپس مسلمان ہو کر سچے دل سے توبہ کر کے آ گئے تو اللہ معاف کر دیں گے، ورنہ ہمیشہ کے جہنم میں سڑنا سوچ. یہی اس کو بولا گیا. دیکھو الا الذین تابوا واصلحوا، آپ جیسے سمجھداروں کو میں بولتا ہوں، میں یہاں دیکھو تابوا من بعد ذلک واصلحوا، 2 آیا ہے. ہمارے بزرگاں ہیں نا خانقاہی مجلسوں میں ہمارے بزرگاں سے بولیں گے کہ اصلحوا، جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے اللہ توبے کی بھی توفیق دے دیتے. اصلاح کی فکر، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر آ گئی کر کو بولے تو انشاءاللہ اللہ توبے کی توفیق دے دیں گے. زندگی بھر انہیں کریا سو پورے گناہوں سے انہیں توبہ تلافی کر کے آگے اچھے نیک بن کر زندگی گزار سکتا. میں ذرا اپنی طرف سے بڑا کو بولتا ہوں، دیکھو یہ اصلاحوں کا مطلب کیا، اصلاح کرنے کا. یا اللہ میں اتنی نمازیں قضا کر کو رکھی ہوں نا، میں اتنے روزے میرے ذمے میں قضا ہے نا، چلو اب میں اس کی قضا کرنا شروع کرتا ہوں، بلکہ قضا کرنا شروع. کتنے لوگوں کے پاس سے کیا کیا حق لے کو ہوں کہ میں دینا شروع کرتا ہوں، ایسا دینا شروع کر دیے. اپنی اصلاح کرنے کے اندر یہ بھی داخل، جب جا کو اللہ صحیح اس کی توبہ قبول کرتے. ورنہ خالی یا اللہ میرے ذمے میں کتنے کی نمازیں قضا ہیں اللہ پورا معاف کر ڈال کا تو معاف نہیں ہو جاتی ہے. کتنے کی روزے ہیں معاف کر ڈال معاف نہیں ہو جاتے. یا اللہ میرے اوپر حج فرض ہو گئے، میں اب تک حج کری نہیں ہوں، حج کریا نہیں ہوں، معاف کر ڈال کا تو معاف نہیں ہو جانے کا. وہ سب کرنا سو پریکٹیکل عمل سے تعلق نہ، وہ کرنا اس میں ہوتی سو غلطی، اللہ سے معافی مانگنا ہے. سو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آج کا سبق بولتا ہوں میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کے ساتھ توبے کے شرائط صبح آپ کو معلوم، یہ ہم بولتے گئے تو بات لمبی ہو جائیں گی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم. ان الذین کفروا، دیکھو ایک تو اوپر آ گئے مرتد، سیکنڈ ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں اور تھرڈ ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں یہاں بیان ہے. ایک تو آ گئے اوپر. نمبر 2 کون؟ جو لوگ کفر سے توبہ کرتے ہیں
لیکن کیسی توبہ کر کو بولے تو ڈپلیکیٹ، نقلی توبہ، جعلی توبہ، ڈپلیکیٹ توبہ، وہ فاسد توبہ کر کو ہمیں بولیں گے اسے، فاسد توبہ۔ کیا مطلب؟ خالی زبان سے توبہ 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 کر کو بولتے ہیں، دل میں رتی برابر بھی ہمیں گرے نہ گناہ اس سے میں معافی چاہتا ہوں سو کر کو نیچ نہیں ہے، یا سب بھی لوگاں دیکھ لکھے نہ ہو توبہ تو میں توبہ کر لی میں ایسا بول ڈالے لوگوں کے سامنے، دل سے رتی برابر بھی نہیں۔ یہ وقت کیسا تو بھی گزر جان دے، یا توبہ کر کو بول کو اٹھ گئے جا بس، یہ وقت گزر جان دے، یہ رات شب برات ہے یہ رات گزر جان دے، یہ رمضان ہے رمضان گزر جان دے، جب تک کہ ویسے چپ کے بول رکھوں سو میں صحیح دل سے بھی کیا بھی توبہ نہیں، وہ بھی غلط، فاسد توبہ۔ اور توبے کا وقت ختم ہو جانے کے بعد توبہ کرتے دیکھو وہ بھی غلط، جیسا فرعون کیا تھا نہیں، جب اس کی توبے کا وقت پورا پار ہو گیا تھا، جب جا کو انہیں بولیا میں موسیٰ اور موسیٰ کے ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں کر کو، جب جا کو بولیا انہیں۔ اور یہ توبہ بھی فاسد، یا اللہ میں فون میں غلط چیزیں دیکھتی ہوں، غلط چیزیں سنتی ہوں، میں جو غلط چیزیں سنتی ہوں نا اس سے توبہ کرتا ہوں، غلط چیزیں دیکھتی ہوں نا اس سے توبہ نہیں کرتی ہوں۔ ایک چیز دو چیز سے توبہ کر کو باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینے کا، گناہشنا سارا کا سارا سارے گناہوں سے توبہ کرنا، ایک سے چند گناہوں سے توبہ کرے باقی سے کرے نہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ مشرکین ایسے بھی تھے، یہود نصارہ ایسے بھی تھے، اعمال سے توبہ کرتے سو، عقیدے سے توبہ کرنے کا نہیں۔ ارے تم لوگ کافر ہی نا، کفر سے توبہ کرو گے تو وہ چھوڑ ڈال کو، دوسرے چیزوں سے چھوٹے چھوٹے کام ہی نہیں ان سے توبہ کرتے سو، ہمیں یہ غلط کر ڈالے وہ غلط کر ڈالے۔ اللہ ان کے بارے میں بولتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ تیسرے ٹائپ کے لوگ ان الذین کفروا، تیسرے ٹائپ کے لوگ کون؟ اگر بائی چانس صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بائی چانس مان لیے کہ اگر ایک کافر کے پاس دنیا آسمان کی پوری دولت آ گئی اس کے ہاتھ میں، قیامت میں اللہ کے سامنے گیا انہیں، اللہ پوچھے کیا بات تو کافر بن کو آیا ہے نا، میں معاف نہیں کروں گا، تو جہنم میں ڈالوں گا میں تجھے، اللہ ذرا میں ایک چیز دیتا ہوں، ذرا کمپرومائز کر لے جا، کہ کیا باقی سا تو میرے پاس دولت ہے، میرے پاس زمین بھر کی پوری زمین کتنی ہے کہ اتنی زیادہ دولت گولڈ ہے، وہ پورا کا پورا خزانہ میں دیتا ہوں، اللہ وہ رکلا کو مجھے ذرا کم کر ڈالنا عذاب، وہ رکلا کو مجھے معاف کر کو جنت بھیج ڈالنا۔ کیا دنیا کیا رشوت لے لو کو چھوڑنے کے واسطے فاسق لوگ رہتے ہیں نا، رشوت لے لو کو کاما کرا ڈالتے نا، ویسا کیا اللہ کے پاس کیا چلنے کا، پوری دولت کے خزانہ اللہ کے پاس اتنا ہے۔ سو بائی چانس میں پھر بھی بولتا ہوں دیکھو ولو بالفرض کر کو، یہ یعنی نہیں ہو سکتا، بائی چانس ویسا ہو گیا کسی کے پاس پوری آسمان زمین کی پوری دولت کافر کے پاس آ گئی، وہاں تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں رہیں گی اس کے پاس، رہے تو بھی انہیں دے تو بھی کیا بھی کرنے نہیں ہوں گا وہاں کر کو، مطلب اس کا ولو بالفرض انہیں وہ سب پوری دولت دے کو عذاب سے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میں اور آپ جو بھی اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، امام مؤذن وغیرہ کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو بھی ہمیں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے جو بھی ہمیں خرچ کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت میں، بیماروں کی تیمارداری میں، علاج میں، بچوں کے پڑھنے کی کتابوں کے جو بھی اچھا کام میں ہمیں خرچ کرتے ہیں نا، یہ سب پیسے وہاں ہمارے پاس رہیں گے، اس کی وہ کیا ثواب کی نیکی کی شکل میں، یا 1 روپے دیکھو رہے تو وہاں ایک سونے کا پہاڑچ رہیں گا ہمارے پاس نیکیوں کا، اللہ کے راستے میں جو دیکھو رہتے ہیں نا اس کا بدل تو ہم نہ ملیں گا، لیکن کافروں کے پاس کیا بھی نہیں رہیں گا، بولتے ہیں اللہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگرچہ وہ اس کو فدیے کے طور پر دے دے، فدیہ چھٹکارے کے طور پر، عذاب سے چھٹکارے کے واسطے، اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ رہے تشنا دینے کے واسطے پہلی بات، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی تجھے راضی کرنے والے اعمال، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چل کر
ویسے ہی اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں تیرے اپنے اولیاء میں سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو شامل فرما یا اللہ۔ اس تفسیر کی یہاں تفسیر کے اندر تیرے الفاظ بابرکت کلمات کو پڑھ کر اس کے مطلب کو سمجھنے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں، سننے والے کہنے والے ان سب کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی تو قبول فرما۔ ہماری ان بابرکت مجلسوں کے طفیل یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کو ہمکنار فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔